بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ مرغے اور جنات میں دشمنی کیوں ہے؟ دوستو، آج تک آپ نے جنات کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی ہوں گی۔ جنات ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس بات پر شک بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر انسان کا اس سے سامنا نہ ہوا ہو تو اس پر شک کر سکتا ہے۔ جنات اور بھوت کے بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہوتی ہے۔ کئی لوگ جنات پر یقین کرتے ہیں، جبکہ کئی ایسے غیر مسلم ہیں جو اس کو ایک وہم سمجھتے ہیں، یا پھر ایسے لوگ من گھڑت باتیں کرا دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، جنات حقیقت میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ اس بات سے ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنات کے وجود میں کتنی سچائی ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں قرآن مجید میں جن پر لوگ آج ریسرچ کر کے اس کو درست ماننے پر مجبور ہو رہے ہیں، جن کو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ہے۔ بہرحال دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک جنات سے ریلیٹڈ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرغے اور جنات میں دشمنی کیوں ہے۔ انٹرنیٹ پر بہت تیزی سے وائرل ہونے والی اس معلومات میں ہر انسان کو جاننا چاہیے کہ آخر جنات اور مرغے نے دشمنی کیوں کی آپس میں، یعنی کہ ان دونوں کے بیچ میں دشمنی کیوں ہے۔ کئی بار آپ نے بھی اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ دوستو، روایت ہے کہ کسی ملک کے ایک بادشاہ نے اپنے محل کے مؤذن کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ صبح مرغے کی اذان سننے کے بعد، یعنی مرغہ جب اذان دیتا ہے اس کو سننے کے ٹھیک بعد اذان دے دیا کرو۔ اب مؤذن روزانہ ایسا ہی کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس محل کے مرغے نے بے وقت ہی اذان دے دی، اور وہ مؤذن جس کو بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا اس نے بھی حکم کی تعمیل کی، اور مرغے کی اذان سنتے ہی مؤذن صاحب نے خود بھی اذان دے دی، جس کی وجہ سے لوگوں کو فجر سے پہلے ہی بیدار ہونا پڑا، کیونکہ مرغے نے رات میں ہی اذان دے دی تھی۔ تو مؤذن صاحب نے بھی اذان دی تو لوگ جاگ گئے، اور جب مؤذن کی اس غلطی کی وجہ سے بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے اس کو موت کی سزا سنا دی۔ اور جب یہ خبر بادشاہ کی لاڈلی شہزادی تک پہنچی، جو کہ بادشاہ کی بہت دل عزیز تھی، تو اس نے بادشاہ سلامت کو ایک لیٹر لکھا، اور اس لیٹر میں یہ لکھا کہ اس سزا کا حقدار تو مرغا ہے، اذان دینے والا سزا کا حقدار کیسے ہوا۔ اور دوستو، کئی بار یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ مرغا بے وقت ہی اذان دے دیتا ہے، تو پھر کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر مرغ کی اذان دینے میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا علی، ہمیں ایک بات سمجھا دیجئے کہ آخر مرغا اونچی آواز میں اذان کیوں دیتا ہے۔ جو مرغ اذان دیتا ہے اس کے متعلق اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، یہ تو خوب جان لے کہ یہ کائنات اور اس میں قائم یہ زمین ہم انسانوں کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے کی آباد ہے۔ اس زمین پر اس وقت تک پتہ کون رہتے تھے؟ جنات رہا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارے، تو اس وقت جو جنات اس زمین پر رہتے تھے ان تمام جنات کو حکم دیا کہ اب تم صرف رات تک محدود رہو۔ اور اس وقت یہ مرغا جو کہ پرندے کی شکل میں فضا میں یعنی ہوا میں اڑا کرتا تھا، اس مرغے کی اڑنے کی طاقت ختم کر دی گئی اور اس کی آواز کو مزید بلند کر دیا گیا، اور اس مرغے کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی کہ یہ رات کے ختم ہونے پر، یعنی کہ جب رات ختم ہو جائے اور صبح قریب آ جائے تو صبح کے قریب بانگ یعنی اذان دے کر انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بیدار کر دے، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ جنات کو بھی خبردار کر دے کہ صبح ہو چکی ہے اور ان جناتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ اب جنات کا وقت ختم ہو چکا ہے اور انسانوں کو بھی فجر کے لیے بیدار ہونا ہے، اور اب یہ تمام جنات پردے میں چلے جائیں۔ دوستو، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، یعنی کہ جو مرغا ہوتا ہے وہ جنات اور فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، جبکہ اس کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اتنا روب اور اتنا اثر رکھا ہے
کہ جنات بھی اس کی آواز کو سن کر، جو صبح سویرے بانگ دیتا ہے یا رات کو بانگ دیتا ہے، اس کی آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو نصیحت فرمائی کہ جب تم دیکھو کہ کسی انسان پر جن کا سایہ ہے تو کوشش کیا کرو کہ اس کو مرغ کی آواز سنائی جائے، اور امید یہی رکھو کہ جنات جو اس شخص کے اندر موجود ہیں وہ اس مرغے کی آواز سن کر اس کا جسم چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اور دوستو اس کے علاوہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ اور اس کے بعد اگر ہم مرغے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کے مطابق یہ مرغ نہ صرف شیطان کو بھگانے کے کام آتا ہے بلکہ انسانی خوراک کے لیے پیدا کرنے کی بھی یہ لیے ایک اہم سورس ہے۔ تو دوستو یہی وجہ ہے کہ علماء دین نے اس نیک صفت پرندے کو گھر میں پالنے کی اجازت دی ہے، تاکہ ہم اس مرغے کی یعنی اس پرندے کی موجودگی میں صرف اور صرف جنات سے محفوظ رہ سکیں بلکہ اللہ کی مخلوق کے اضافے کا بھی سبب بن سکیں۔ دوستو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی مرغی کی اس اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مرغے کی بانگ یعنی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر ہی اذان دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جب گدے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیاطین کو دیکھ کر، شیطانی قوتوں کو دیکھ کر ہی اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ اور اس طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے۔ دوستو بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم بہت بڑا تھا، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہہ دیا تھا۔ تو اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ضرور پڑھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔